السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف رب کائنات کے لیے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان جو کیا ہے، سب سے پہلی بات، اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بے شمار نعمتیں ہیں اس کی، جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن امت محمدیہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ابھی میں نے سورۃ المائدہ کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت صاف وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اسلامیہ پر اپنی عظیم نعمت اور عظیم احسان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک مکمل دین عطا کیا، اور اس امت کو اب نہ کسی دین کی ضرورت ہے کہ کوئی دوسرا دین آئے، اور نہ ہی کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے۔ جب یہ دین مکمل ہے، اس میں کسی چیز کے بڑھانے کی گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور مذہب یا دین میں جانے کی ضرورت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس میں نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا۔ یہ دین میں گھٹانا بڑھانا جو ہے، یہی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت سنت کے اپوزٹ، برعکس۔ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ عمل کیا، اور آپ کی یعنی قولی، فعلی اور تقریری، ان تینوں چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اس کے اپوزٹ میں جو چیزیں ہیں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی سنت سے ہٹ کر کے اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ بدعت سنت کے بالکل برعکس، اور اسی چیز سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین کے نام پر ایجاد کی گئی وہ چیز جس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، جو اس کی مشروعیت پر دلالت کرے۔ یعنی اسلام میں، دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جائے جس کی دلیل نہ تو قرآن میں موجود ہو، نہ حدیث میں موجود ہو، اور اس کو دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہو، وہی چیز بدعت ہے۔
اور اسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی گئی ہو جس کا ثبوت، جس کا پروف، جس کی دلیل نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے۔ یعنی یہ کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا ثبوت نہ قرآن میں موجود ہو نہ حدیث میں موجود ہو۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز، دنیاوی معاملات میں نئی چیز کا ایجاد کرنا، دنیاوی معاملات میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ریل گاڑی ہے، جہاز کا سفر ہے، کمپیوٹر کا استعمال ہے، گھڑی کا استعمال ہے، یہ ساری چیزیں دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا دنیا سے تعلق ہے، یہ دنیاوی ایجادات ہیں۔ دنیا کے معاملے میں نئی ایجادات کا، دنیاوی معاملات میں نئی ایجادات جو ہیں یہ جائز ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ دین میں نئی ایجادات جو کتاب میں نہیں، جو سنت میں نہیں، یعنی جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ دینی عبادات میں اصل توقیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، یعنی شریعت کا حکم نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، چاہے جتنا اس کو بنا کر کے سنوار کر کے، چاہے وہ مشقت والی ہو چاہے پیسے والی چیز ہو، اگر وہ اسلام میں موجود نہیں ہے وہ عمل، اور اس کو اسلام میں لایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا شمار بدعت سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی، ہمارے دین میں دنیاوی معاملات میں نہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب ناقابل قبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بدعت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دین میں ایجاد کر دیا جائے اور اس کا تعلق نہ تو قرآن سے ہو اور نہ حدیث سے ہو۔ یہاں پر ایک چیز عام طور پر لوگوں کے بیچ میں پھیلا دی گئی ہے، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ بدعت حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت۔ بدعت کی دو قسمیں کر دی گئیں، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت اور بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو بری ہیں، لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں، جس کو ایجاد کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت، دین اسلام میں اچھی بدعت کا کوئی تصور نہیں، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دین اسلام میں اچھی بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئے کام سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، تو یہ اچھی بدعت اور بری بدعت کہاں سے آ گئی؟ لہٰذا ہم اس خیال میں کبھی نہ پڑیں کہ وہاں پر بدعت کی کوئی اچھی چیز بھی ہے، یعنی اچھی بدعت بھی ہے، بدعت حسنہ جس کو کہا جاتا ہے۔
اچھی بدعت نہیں، بدعت بدعت ہی ہے. یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے. اور ایک شخص کہتا ہے کہ نیا کام اچھی بدعت ہے، نعوذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہوگی یا غیر دوسرے کی بات صحیح ہوگی؟ تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بدعت حسنہ جو بتلائی جاتی ہے اس کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. اور ہر بدعت کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، سن لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی اور اسے حسنہ یعنی اچھا جانا، جس نے اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی اور اس نے حسنہ یعنی بدعت حسنہ کہا یعنی اچھی بدعت جانا، تو اس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی دین میں کوئی کام ایجاد کرتا ہے اور اس کو اچھا کام سمجھتا ہے، اچھی بدعت سمجھتا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، کمی کی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی قرآن بھی جھوٹا ہو رہا ہے، نبی کی رسالت جھوٹی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، اس پہ خیانت کا تہمت لگ رہا ہے. لہذا اس چیز سے ہم بچیں کہ اسلام میں کوئی نئی چیز کا تصور نہیں ہے، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی اور اضافے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دوسرے مذہب کو تلاشنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. لہٰذا یہ دین مکمل ہے، جتنا دین مکمل ہے، جتنا دین ہے اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے بھی پیچھے رہنا. معلوم ہی ہوا کہ بدعت ہی ہے، شریعت میں بدعت حسنہ کا کوئی تصور نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ایک آتی ہے، نعمت البدعۃ ہذہ. بعض لوگ بدعت حسنہ کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں بدعت حسنہ کی دلیل میں. وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جس میں انہوں نے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد کہا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا خوب بدعت ہے. بدعت کی تعریف کیا کی گئی؟ بدعت کی تعریف کی گئی کہ کوئی ایسی چیز کا ایجاد کرنا دین میں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو بات پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، جس وقت نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کے لیے کہا تھا. محترم حضرات و خواتین، در حقیقت حضرت عمر کا یہ عمل حضرت عمر کا یہ عمل کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ پہلے سے شریعت میں اس کی دلیل موجود تھی. یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ کروائی. 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ کروائی. بعد میں اس خدشے کے پیش نظر چھوڑ دیا کہ کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے. تو یہ چیز تو پہلے سے موجود تھی. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سے قرآن و حدیث میں وہ چیز موجود ہی نہ ہو.
قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہی موجود نہ ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے بدعت حسنہ کی دلیل کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے اس حدیث کو نہ مانیں، یہ حدیث اس کے لیے صحیح نہیں ہے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز پیش کی وہ پہلے سے موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروائی، لیکن اس خدشہ کے پیش نظر اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ قرار دی جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز پہلے سے موجود تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ مطلب یہ کہ بدعت کرنے والا یہ چیز ادھر ادھر کی چیز شیطانی وسوسے کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی ایسی چیزوں کو لا کر کے پیش کرے اور شیطان وہاں پر کامیاب ہو جائے۔ ایک بات بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اصحاب الرائے بدعتیوں سے بچو، اصحاب الرائے سے بچو یعنی بدعتیوں سے بچو، کیونکہ یہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب الرائے سے بچو کیونکہ یہ سنتوں کے دشمن ہیں، ان سے حدیثیں نہ یاد ہو سکیں تو انہوں نے اپنی منمانی کہنا شروع کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لہٰذا ایسی چیزوں کو ہمیں دلیل نہیں بنانی چاہیے جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں۔ بدعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بدعتی کی توبہ جو ہوتی ہے، بدعتی گناہوں سے زیادہ بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ تو گناہ ہے ہی، لیکن بدعت گناہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین کو گناہوں کی بنسبت بدعت زیادہ محبوب ہے، شیطان کو گناہوں کے بنسبت بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہوں سے توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے، بدعت سے توبہ کیوں نہیں کی جاتی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے تو وہ یہ جان کر کے کرتا ہے کہ میں دین میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ گناہ کرنے والا توبہ اس لیے کر لیتا ہے چونکہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، اللہ کا خوف کبھی آ جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، چونکہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن بدعت کرنے والا اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ایک بدعتی توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بدعت کرنے والا بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس لیے توبہ نہیں کرتا۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں انہی چیزوں پر چلنا چاہیے، انہی چیزوں کو لینا چاہیے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے باز رہنا چاہیے، اور دین میں نئی چیز نہیں ایجاد کرنا چاہیے، چونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کا پابند بنائے اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔